حمد خواجہ الطاف حسین حالی۔ تعارف: خواجہ الطاف حسین حالی اردو شعراء میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری کا مقصد قوم کی بیداری اور اخلاقی و معاشرتی اصلاح ہے۔ سر سید کی فرمائش پر انہوں نے اپنی مشہور نظم مسدس مد و جزر اسلام لکھی، جس نے بر صغیر کے مسلمانوں میں بے مثال مقبولیت حاصل کی۔ یہ دنیا میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ نظم کے آخر میں اقوام عالم میں دوبارہ سربلند ہونے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ حالی کی شاعری کا اسلوب سادہ اور پرتاثیر ہے۔ شعر: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ اس شعر میں حالی اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار اور اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اور ساری مخلوق پر اسی کی حکومت ہے۔ انسان کا دل اس کا گھر ہے اور اس کی مکمل گرفت میں ہے۔ اس کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا گناہگار، خطاوار، باغی اور سرکش انسان بھی اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اس کے منکر بھی مصیبت اور مشکل میں اللہ کو ہی پکارتے ہیں، کیونکہ وہی مضطرب دل کی پکار سنتا ہے۔ وہ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مایوسی کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ شعر: گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ انسان اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق پر سب سے پہلا حق اس کے خالق کا ہے۔ انسان بندہ ہے اور بندے پر اس کے مالک کا اولین حق ہے، مگر اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ شمار کرنے کا تو ذکر ہی کیا۔ بندہ اگر چاہے بھی تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی رحمت، بخشش اور کرم لامحدود ہے۔ اس نے بے حساب نعمتیں بغیر مانگے ہی دے رکھی ہیں، جن کی اہمیت اور قدر و قیمت کا بیان الفاظ میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسان جتنا زیادہ اس کا شکر ادا کرتا ہے اتنا ہی اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہے، مگر یہ بھی اسی کی امانت ہے۔ اگر وہ اسے اللہ کی خاطر قربان کر دے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شعر: محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی ذات کا ادراک انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ انسان کے حواس محدود اور ذات باری لامحدود ہے۔ اس کی عظمت کو سمجھنا اور حواس کی گرفت میں لانا ممکن نہیں، اگرچہ اس کے جلوے ہر جگہ اور ہر لمحہ ظاہر و موجود ہیں۔ جو لوگ عبادت و ریاضت کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس کی مصلحت، قدرت اور حکمت سے اتنے ہی ناواقف ہوتے ہیں جتنے نامحرم، کیونکہ جس پر اس کے کچھ راز منکشف ہو جاتے ہیں وہ انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے خاص بندے اسی کے ہو جاتے ہیں جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو آگہی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن۔ شعر: جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ جو شخص اللہ سے لو لگا لیتا ہے اس کی نظروں میں دنیاوی شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ دنیا کے خزانے اس کے نزدیک ہیچ ہو جاتے ہیں۔ شاہی لباس،
مال و دولت اور انعام و اکرام اس کے نہ سامنے حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ اپنے معمولی پھٹے پرانے لباس گدڑی میں مست رہتا ہے۔ یہاں کی نمود و نمائش اسے متاثر نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب عارضی ہے۔ اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار بندہ بننا ہی اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ شعر۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ اس شعر میں حالی اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو قادر مطلق ہے، مالک و مختار ہے۔ جو لوگ تکالیف اور پریشانیوں سے گھبرا کر شکایت کرتے ہیں، وہ بھی ہر طرف سے مایوس ہو کر تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس مصیبت سے صرف تو ہی نجات دلا سکتا ہے۔ جلد ہی جان جاتے ہیں کہ کوئی چیز تیرے دائرۂ قدرت سے باہر نہیں، لہٰذا وہ تیری ہی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ تو دلوں کا حال جانتا ہے اور تیرے ہی ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دونوں جہاں کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ شعر۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اللہ کی ذات کا جلوہ کائنات کی ہر شے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں اس کی ذات اور صفات کے کرشمے نظر نہ آتے ہوں۔ اگر ہم غور کریں تو دن کا آغاز جب صبح کی ٹھنڈی ہوا سے ہوتا ہے تو گویا یہ پرکیف ہوا اس کی رحمت اور عظمت کا پیغام گھر گھر پہنچاتی ہے کہ وہ رب کریم اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ یہ ہوا ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہے، اور زندگی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں تیری توحید کا پیغام ہر طرف عام نہ ہو۔ آخرکار تیرے بندے تیرے ہی در پر سر جھکائیں گے۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے۔ شعر۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ شاعر تعلی سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہیں کہ تیری باتیں دل پر اثر کرتی ہیں، اس لیے کہ بات کرنے کا انداز نہایت دلکش اور پر تاثیر ہے۔ طرز کلام شستہ و شائستہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حالی کے دل میں قوم کا درد، تڑپ، سچائی اور خلوص ہے۔ ان کی شاعری بامقصد ہے، اسی لیے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ وہ اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان پر قدرت کا خاص کرم اور مہربانی ہے کہ انہیں منفرد پیرایہ اظہار عطا فرمایا ہے۔ وہ رب نطق دل و جاں وہ کبریا میرا، اسی کے اذن سے حاصل مجھے متاع سخن۔